بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ محيص صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد ظفر کھرل صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کے اس حسین سے پر رونق موقع پر دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، رحمت کا عشرہ ہمارے درمیان سے جدا ہو چکا. کون جانے اگلے برس یہ سانسوں کی ڈوریں کس کی ساتھ دیتی ہیں اور کس کی نہیں، لیکن یہ تو طے ہے کہ ہمارے درمیان سے چلا گیا اور رحمت برسا کے چلا گیا، پکار پکار کے چلا گیا. اب معلوم نہیں اگلے برس زندگی وفا کرے نہ کرے. بس یہ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں اسے قبول کر لے. اور اب ابتدا ہو چکی ہے مغفرت کے عشرے کی صاحب. تو مغفرت کے پروانے مستقل بٹ رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، تقسیم کیے جا رہے ہیں. ایک بمپر سیل لگی ہوئی ہے صاحب، اور ایسی لوٹ سیل ہے کہ بس لوٹنے والا چاہیے، لوٹنے کی طاقت رکھتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ عطا کرنے کو تیار ہے. مستعد ہو جائیے گا، تیار ہو جائیے گا. بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ناظرین سب سے بلند مقام اور مرتبہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر اپنے پیارے کو ایسے پیارے ایسے خوبصورت، ایسے چمکدار، ایسے انمول ہیرے عطا فرمائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صورت میں بے مثل و بے مثال تھے، بے مثل و بے مثال ہیں، اور بے مثل و بے مثال ہی رہیں گے. یعنی جنہوں نے اپنی پوری زندگی ناظرین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر دی، جو طہارت و پاکیزگی میں، زہد و تقوی میں، خشوع و خضوع میں اور ایمان کی بلندیوں میں اس اوج کمال پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں ان کی شان کو مزید بلند فرماتا ہے. جن کے رنگ دیکھیں ناظرین تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کا رنگ جو ہے وہ دوسرے سے جدا ہے، لیکن یقین مانیے جب ان تمام رنگوں کو ہم ملاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک ہی رنگ بنتا ہے، وہ مصطفی رنگ بنتا ہے. سب مصطفی رنگ کے اندر ایسے رنگے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر شخصیت، ہر ہستی اپنی جگہ اوج کمال پر نظر آتی ہے. جس کا عشق اٹھا کے دیکھ لیں صاحب، جس کی محبت اٹھا کے دیکھ لیں صاحب، جس کی الفت اٹھا کے دیکھ لیں صاحب، جس کے بارے میں بات کر کے دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو نصیب ہوا. اور ایسا لگتا ہے کہ وہی ہیں جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ عنایات تھیں. اور ایسا لگتا ہے کہ قربانی کی شاہراہ کے اوپر وہی ہیں جو سب سے پہلے اپنی منزل تک پہنچے ہیں. یعنی ایک عجیب معاملہ ہے صاحب، جن کی عقیدتوں کو میں کیسے بیان کروں کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدتیں، ان کا ادب، ان کا عشق جو ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی راستے کو وہ خالی نہ چھوڑتے تھے. جنہوں نے اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ جان عالم پر، یعنی ان کے رخ انور پر سب کچھ نچھاور کر کے اس منزل کو چھو لیا کہ جہاں عرشی بھی ان پر نازاں ہیں اور تکتے ہیں ان کی قربانیوں کو دیکھ دیکھ کر. عشق کی دنیا کے ناظرین ایک ایسے ہی شہسوار کی بارگاہ میں آج ذرا مل کے چلتے ہیں، اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، جن کی شہادت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے.
غور کر رہے ہیں آپ اس جملے پہ؟ دعا کا ثمرہ ہے کہ جنہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شہادت کے لیے باقاعدہ دعا کروائی، جن کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ انہیں راتوں کے قیام اور دن کے روزوں سے بے انتہا پیار تھا، عشق تھا صاحب، کہ وہ راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کیا کرتے تھے اور قیام کر کے اللہ سے بس التجائیں کیا کرتے تھے، اور دن کے روزوں میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو قبیلہ خزرج کے اس مشہور خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے، بنو نجار سے، کہ جس خاندان نے عرش کے دولہ کا مدینہ پاک میں آمد پر طلع البدر علینا کی صدائیں بلند کر کے وہ شاندار استقبال کیا، وہ محبت بھرا استقبال کیا، وہ عقیدتوں بھرا استقبال کیا کہ رہتی دنیا تک عشق کی، محبت کی، ادب کی کتاب کے اندر وہ جو کرتاس کھولا جائے گا صاحب، اس کرتاس پہ ان کا وہ استقبال ضرب المثل کی طرح چمکتا رہے گا، کہ جہاں عقیدتیں بھی خیرات لیتی ہوئی نظر آتی ہیں، جہاں ادب بھی خیرات لیتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں محبتیں بھی خیرات لیتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن کو ان کی والدہ کی دعاؤں کے پر لگے ہوئے تھے۔ یعنی حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی والدہ کی دعاؤں سے ایسا نوازا کہ ان کو اپنی والدہ کی دعاؤں کے پر لگے ہوئے تھے، کہ جو اپنی والدہ کے نہایت اطاعت گزار تھے اور فرما بردار بھی تھے، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ماں کے بارے میں نہایت نیکوکار تھے، جو اپنی عبادتوں اور تقوی و پرہیزگاری کی اس منزل پر تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت کے ساتھ ساتھ بصارت بھی ایسی عطا فرمائی تھی کہ جو جوش ایمانی، بلکہ یوں کہیے کہ معراج ایمانی کی اس بلندی پر تھے جہاں جنتیوں کو جنت میں دیکھا کرتے تھے اور دوزخیوں کو دوزخ میں دیکھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بدر، انتہائی باصلاحیت اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی با اعتماد صحابی تھے، بلکہ یوں کہیے کہ غلام تھے، جن پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا ٹرسٹ فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ جب قریش مکہ نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی، جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ پاک کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، یعنی ظلم و ستم جب اپنے عروج پہ پہنچا تو ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور جس وقت مدنی دور کا آغاز ہوا وہ دور انتہائی نازک بھی تھا اور انتہائی مشکل ترین دور بھی تھا، کہ جس میں ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر مسلمان باقاعدہ کام کر رہے تھے، اور وہاں کفار مکہ اپنی سازشوں کی بنت کر رہے تھے۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جب حق اور باطل پہلی مرتبہ باقاعدہ میدان بدر میں آمنے سامنے ہوا، ایک طرف اسلام تھا، دوسری طرف کفر تھا، ایک طرف طاقت و قوت کا نشہ تھا تو دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، عشق اور یقین رکھنے والے لوگوں کی باقاعدہ ٹیسٹنگ تھی۔ ہر ایک فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار تھا۔ جہاں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پسینہ زمین پر تشریف لاتا، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے مبارک خون کو ان کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ ہر ایک اپنا آپ پیش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مطمئن رہے ہماری کارکردگی سے۔ ہر ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں کو پیش کر کے اپنے آپ کو اس صف میں کھڑا کرنا چاہتا تھا جو صف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کی صف ہے۔ یعنی ناظرین، ایسے ایمان افروز مناظر نہ چشم فلک نے پہلے دیکھے تھے، نہ چشم فلک بعد میں دیکھے گی، کہ ان ہستیوں نے ایک کے بعد دوسرے یعنی مل کر جو ہے باقاعدہ شہادتوں کے جام نوش کی۔ انہی میں ایک ہستی ناظرین حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی، جن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا بھروسہ فرمایا کرتے تھے، اور جو غزوہ بدر میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نگران بنائے گئے تھے، جن کے فہم و فراست کا یہ عالم تھا کہ جن کے کاندھوں پر حق اور باطل کے پہلے عظیم ترین مارکے میں مصطفی انٹیلیجنس کا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری رکھی گئی، جو غزوے کا اعلان ہوتے ہی سب سے پہلے شوق شہادت کے لیے نکلے، اور جن کو یہ ازلی سعادت بھی نصیب ہوئی کہ جنہوں نے بدریوں میں، جملے پہ غور کیجئے گا، جنہوں نے بدریوں میں اور انصاریوں میں سب سے پہلے شہادت کا جام نوش کیا۔ پروفیسر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے ایک بیک گراؤنڈ تھوڑا سا کلیئر کیجئے۔ ایک تو مدنی دور کا جو آغاز ہوا کس طرح سے ہوا، دوسرا جہاد کا جو حکم باقاعدہ آیا، کیوں آیا، کس وجہ سے آیا اور کس وقت آیا،
اور جو اسلام کا ایکچولی جو تصور جہاد ہے اس کو بھی ذرا واضح کیجئے، پھر جو غزوہ بدر کا ایک محل وقوع تھا، اس کا جو پس منظر تھا، ایک بیک گراؤنڈ تھا، آئیے ذرا آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ بہت شکریہ محترم جنید صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیے میں ہمیں عشرہ مغفرت سے مستفید ہونے، اور پھر شیر میاں داد صاحب نے بھی توبہ و استغفار کی طرف توجہ دلائی، اور پھر جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ گھرانہ جو خوش عقیدگی امت کو عطا کر رہا ہے، اللہ کریم اسے بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا واہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، لیکن اہل مکہ نے جس طرح نور حق کو بجھانے کے لیے پھونکے مار مار کر اپنا برا حال کیا، اور مسلمان کو حضور علیہ السلام نے پہلے حبشہ پھر مدینہ منورہ آنے کی اجازت دی۔ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں آپ نے اہل مدینہ سے ایک میثاق مدینہ معاہدہ کیا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اس انداز سے مدنی دور کا آغاز ہو گیا۔ اب مدنی دور کا آغاز ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مشرکین و کفار جنہوں نے شیب ابی طالب، طائف کی گلیاں، ظلم کے پہاڑ توڑنے کے باوجود بھی ان کی شرارتیں بند نہیں ہوئیں، وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکے۔ اسلام میں جو جہاد کے تصور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت رہنی چاہیے کہ اسلام کا لفظ ہی سلامتی کا ضامن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسلام کی تعلیمات حضور علیہ السلام نے جب بھی شہنشاہان عالم کو خطوط لکھے تو آخر میں کیا لکھا؟ اسلم تسلم، اسلام لا تجھے سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات نہ اہل مکہ کی سمجھ میں آ رہی تھی، نہ مدینہ کے یہود اور دوسرے مخالفین اسلام کی۔ انہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ دینے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سفر 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ کہہ کر کہ قاتلوا الذین یقاتلونکم، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو جو تم سے مسلسل لڑ رہے ہیں۔ اوکے، یعنی یہ کنڈیشنل بات ہے۔ ظاہر ہے اللہ رب العزت تو مہربان ہے، اس کا دین تو شفا اور رحمت ہے۔ ٹھیک، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو یہ حکم دیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ سب سے زیادہ پہنچاتا ہے، درست، جو ملنے پر السلام علیکم کی تعلیم دیتا ہے، جو دوسروں کے بارے میں بدگمانی سے روکتا ہے، غیبت نہیں کرنے دیتا، حسد نہیں کرنے دیتا، وہ اس بات کی کب اجازت دے گا کہ کوئی کسی کی جان کا دشمن بنے، کسی کے سامنے تلوار اٹھائے؟ لیکن جب دوسرے لوگ اس انداز تک مسلمانوں کو لے جائیں کہ ان پر زندگی کے تمام راستے تنگ سے تنگ تر کرتے چلے جائیں، یعنی ہجرت کے بعد اب تو مشرکین کو ٹھہر جانا چاہیے تھا کہ حضور علیہ السلام اور ان کے ساتھی تشریف لے گئے، لیکن اس اثناء میں کتنے غزوات، کتنے سریے چھوٹے چھوٹے ہوئے، کبھی 300 کا جتھا، کبھی 200 کا جتھا، جب آ کر مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں ان کی جائیدادوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کے جانور ہانک رہے ہیں، کوئی نہتا مسلمان ملتا ہے اس کی جان لے رہے ہیں۔ آخر کار جب 1 رجب کو نخلہ کے مقام پر حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو ایک خط دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اسے فلاں مقام پر جا کر کھول کر اس کے مطابق عمل کرنا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں مشرکین کی نقل و حرکت نظر آئی، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ چکے تھے، ایک جتھا وہاں سے گزرا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے اس ارادے سے کہ انہوں نے جا کر مکے والوں کو بتانا ہے اور ہم اس وقت تھوڑے ہیں، انہوں نے گھیر کر ہمارے لیے وہی مشکلات پیدا کرنی ہیں، تو انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور ان کا ایک آدمی حضرمی عبداللہ بن حضرمی مارا گیا۔ یہ پہلا سریہ تھا، پہلا سریہ۔ ٹھیک ہے،
اور حضرت عبداللہ بن جہش کے نام سے منسوب ہوا یہ؟ سریے اس سے پہلے ہو چکے ہیں 3-4. اچھا اچھا غزوہ بھی ہو چکا ہے, غزوہ العشیرہ بھی ہو چکا ہے, غزوہ بوات بھی ہو چکا ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے تھے. لیکن اس موقع پر انہوں نے حضرمی کے قتل کو اپنے لیے ایک مثال بنا کر مسلمانوں کے خلاف ایسا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا کہ اہل مکہ جمع ہوئے. حضور علیہ السلام کے علم میں آیا کہ وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے قافلہ بھیج رہے ہیں جس کی آمدنی ساری مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی. تو آپ نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ کیا, جس کے نتیجے میں آگے چل کر بدر کے مقام پر, بدر جو ہے وہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب کوئی 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے, اور بدر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ایک بدر نامی آدمی نے کنواں بنایا تھا, اس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا. اب حضور علیہ السلام اپنے 200 ساتھیوں کے ساتھ قافلے کا سراغ لگانے کے لیے نکلے, لیکن ادھر سے مشرکین مکہ حضرمی کے مارے جانے پر 1000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے سے راستے میں ان کو پتہ چلا کہ ان کا قافلہ سلامتی کے ساتھ گزر گیا ہے, مگر ابو جہل کہنے لگا نہیں, ہم وہاں جائیں گے, ہم اپنا رعب اور دبدبہ دنیا پر ظاہر کریں گے, ہم وہاں بیٹھ کر رقص کی محفلیں سجائیں گے, وہاں جا کر ہم شراب نوشی کی محفلیں سجائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے آگاہ تھے, اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو ساتھ لیا تھا اور قافلے کے روکنے کے ارادے سے نکلے تھے, مدینہ منورہ میں یہ اعلان کیے بغیر کہ بھئی آئیں ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں, اسی قافلے کے ساتھ 313 ساتھیوں کو لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جن کا آج ہم نام لے رہے ہیں, جن کی تذکار سے اپنے دلوں کو سرور دے رہے ہیں, یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کہنے پر سب سے پہلے وہاں پہنچتے ہیں. بالکل ٹھیک, اس پہ بات کرتے ہیں, ظاہر آگے جا کے اس کی تفاصیل ساری آئیں گی. ڈاکٹر صاحب اب ذرا آئیے تھوڑا سا, آج چونکہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے, شہید بدر, سب سے پہلے تو ان کا تعارف اور ان کی والدہ ربیع بن نضر کا تعارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے جو ماموں ہیں انس بن نضر ان کا بھی تعارف ذرا بتائیے, اور ان کے جو ماموزاد بھائی ہیں انس بن مالک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ان کا بھی تعارف اور جو شرف صحابیت نصیب ہوا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں, یہاں صرف 2 جملے کراس کر کے میں بات کو شروع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ادیان کے اندر تبلیغ میں اور جہاد میں ایک بیلنس قائم کیا ہے. تبلیغ کے باب میں قبولیت حق کے تمام امکانات دکھائے جاتے ہیں, لیکن جیسے کینسر زدہ عضو کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سارا جسم خراب نہ ہو جائے, تو حفاظت حق کے لیے جہاد رکھا گیا ہے. جہاد ظلم و زیادتی کے لیے نہیں, اشاعت حق بھی ضروری ہے اور حفاظت حق بھی ضروری ہے. بالکل حفاظت حق کا جب مرحلہ آ گیا, 13 سال آپ اشاعت حق فرماتے رہے, اتمام حجت فرمایا. جب اتمام حجت ہو چکا, اب یہاں آ کر حفاظت حق کا مرحلہ ہے. اس حفاظت حق پر صحابہ کس انداز سے کھڑے ہیں, ان کی اشاعت کا پہلو دیکھ لیں, حفاظت کا پہلو دیکھ لیں, علم نبوی کی قبولیت دیکھ لیں, اور کردار نبوی کی عکاسی دیکھ لیں. آپ کو حضور کا علم بھی صحابہ سے نظر آئے گا, حضور کی سیرت بھی نظر آئے گی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو نہیں فرمایا تھا کہ میرے تمام صحابہ ہدایت کے نجوم ہیں, خود ہدایت پر نہیں ہیں, جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا. یہ جو حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, ہر پھول کا, ہر کھلی کا, ہر نجم کا ایک اپنا ہی رنگ ہے. ان کے بارے میں چند باتیں بڑی عجیب و غریب, بڑی منفرد ملتی ہیں. ان کے ایمان لانے کے بارے میں تو کچھ شواہد ملتے ہیں کہ یہ خاندان فطرت سلیمہ پر فیض تھا پہلے سے. تو اس وجہ سے کچھ روایتوں میں تو یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے یہ لوگ ایمان لے آئے تھے. اور دوسرا یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ہجرت مدینہ فرما چکے, یہ لوگ فوراً ایمان لے آئے. اب آپ کہا جائے گا کہ السابقون الاولون السابقون الاولون انصاریوں میں شمار ہوں.
تو پھر آپ حیران ہوں گے کہ ابھی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آنے سے پہلے ان کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، وہ کیا؟ جس پر ہمارے تصوف کی عمارت کی شواہد ہمارے صوفیاء نے اکٹھے کی ہیں۔ بڑا زبردست واقعہ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں تصوف کی بحث میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آگے سے حضرت حارثہ آ رہے تھے، تو آپ نے پوچھا اے حارثہ آج آپ نے صبح کیسے کی ہے؟ تو آپ نے جملہ بولا یا رسول اللہ میں نے ایمان کی حقیقت پر صبح کی ہے۔ تو آپ نے کہا حارثہ یہ بتا کہ ایمان تو ایمان ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ تجھے ایمان کی حقیقت کیا محسوس ہوتی ہے؟ مطلب ان کے سامنے یہ گفتگو ہو رہی ہے جن کے صدقے ایمان ملا ہے، تو وہ ایمان کی کس مقام پر ہوں گے؟ واہ! تو پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایمان کی حقیقت تو یہ تھی کہ ہم تسلیم و رضا کے ساتھ آپ کے احکامات کی اتباع کا بھی وہ رخ دکھائیں کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے مکشوفات اور واردات روحانی نصیب ہوں۔ تو ان کا یا رسول اللہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں، حالت میری یہ ہو چکی ہے میں اس وقت بھی اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اور میں اس وقت بھی دوستیوں کو اوندے منہ دوزخ میں گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اس وقت بھی جنت میں جانے والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حواس کی تین قسم ایک ہوتے ہیں حواس خمسہ ظاہری، حواس خمسہ عقلی، حواس خمسہ باطنی۔ یہ جو حواس خمسہ باطنی جو تصوف کا رنگ ہے اس کی دلیل کے طور پر حضرت حارثہ بن سراقہ کا واقعہ پیش کیا۔ ایک تو ان کی فطرت دیکھیں۔ اچھا وہاں بات ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جو حالات دیکھ رہا ہوں اب لگتا یہ ہے کہ آپ پر جان دینے کا، دین کی حفاظت کا وقت آ گیا ہے۔ اب جو دشمنان ہیں نا اتنے شدید رد عمل میں ہیں، اب اس سچویشن کو نارمل نہیں رکھا جا سکتا، تو آپ میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کے لیے شہادت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں اس میدان کے ماحول میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ایک اعزاز ملتا ہے کہ آپ انصار میں سے اولین شہید ہونے والے میں سے ہیں، اور پھر آپ کے جو باقی اگلے جو رشتے گنوائے جاتے ہیں تو جیسے انہوں نے فرمایا کہ آپ وہاں غزوہ بدر میں وہ نگران بھی بنائے گئے تھے باقاعدہ۔ ان کے ماموں کا مختصراً بتا دیجئے، والدہ کا بتا دیجئے، ماموزاد بھائی کا۔ حضرت ربیع بن نضر اور حضرت انس بن نضر، یہ خانوادہ ایسا ہے کہ ان کے بارے میں تو باقاعدہ انس بن نضر کے بارے میں تو یہ روایت ملتی ہیں کہ حضرت عبد المطلب کی والدہ جو تھی ان کا نام تھا سلمہ بنت عمر، یہ ان کی پھوپھی لگتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ بنو نجار خاندان کے یہ روسا ہیں، ٹھیک، ان کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے قریبی تعلق تھا۔ ٹھیک۔ دوسرا لکھا ہے جی فطرت سلیمہ کی وجہ سے یہ ایمان لائے تھے، اور ان کے مستجاب الدعوات کا واقعہ بھی آپ سنیں گے۔ اس کے بعد تیسرا لکھا ہے غزوہ بدر میں عدم شرکت کی وجہ سے ہمیشہ مضطرب ہی رہے، کوئی ایسے حالات بن گئے شرکت نہ کر سکے، لیکن غزوہ احد میں جس انداز سے انہوں نے شرکت کی، اور جب یہ افواہ پھیلی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں تو آپ حیران ہو گئے۔ آپ نے اتنی جرت کے ساتھ وہاں لڑے کہ کافروں کو بہت پیچیدہ ماحول آپ نے دیا، انہوں نے اتنا آپ کو چھلنی کیا، بہت زیادہ زخمی کیا اور پریشانی کا ماحول بنایا۔ اب یہ بتائیے کہ مرتبہ شہادت کی جو فضیلت ہے بنیادی طور پہ اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو جذبہ شہادت ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اور حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کی جو جوش ایمانی اور جوش شہادت بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جذبہ شہادت کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے جو اس کا ایک انتہائی علوم مرتبیت کا اظہار ہے وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنی تلاوت کرنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں لیکن اس کی عکاسی ان صحابہ نے اپنے عمل سے پہلے شروع کر دی۔ تو رب کائنات نے فرمایا جذبہ شہادت کے متعلق وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ،
کہ اگر تم شہید ہوتے ہو تو پچھلوں کو بھی ہم منع کر دیں گے, تمہارے درجے تو بلند ہوں گے, پچھلوں کی زبانوں کو بھی ہم لگام ڈال دیں گے کہ ان کو تم نے مردہ کہنا نہیں ہے, اور دلوں کے اوپر بھی ہم یہ پابندی لگا دیں گے کہ ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں ہے. اب ایک بندے کی جان جا رہی ہے اور دوسرے جو ہیں وہ بس سبحان اللہ کر رہے ہیں, یہ اتنی تکلیف میں اس کے جسم سے روح نکل رہی ہے, تو حضور نے فرمایا قسم ہے پیدا کرنے والی ذات کی کہ شہید کی جب روح نکلتی ہے جسم سے, تم میں سے کسی شخص کو چونٹی کاٹے تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے, شہید ہونے والے کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے ماورا کر دیتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے تو خود اس کو مشاہدہ ذات باری تعالیٰ ہو رہا ہوتا ہے, وہ تمام تصورات میں خود رب کائنات کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو تکلیفیں جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ انگلیاں کاٹنے والی مثال اس پہ صادق ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر اسی جذبے کو جو اختیار کیا ہے, اور پھر اس کے اندر جو شہید ہوئے سو ہوئے, جو ان جنگوں میں ہی شرکت نہیں کر سکے, ابتدا میں تو وہ ساری زندگی افسوس کرتے تھے کہ کاش ہم بھی اس میں شامل ہوتے, ہم بھی زخمی ہوتے, ہمارا بھی خون بہتا, ہمارے اوپر بھی یہ تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں. اور یہی بدر کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہوئے ہیں, نہ صرف وہ فخر کرتے اور فخر کرنا ان کا بنتا تھا, بلکہ رب کائنات نے ان کے اسی جذبہ کے اوپر ایسی ان کو ہدیہ تبریک کی کیفیت عطا کی کہ آج کے بعد اگر یہ کوئی ظاہراً گناہ بھی کر لیں تو میں رب ہونے کے باوجود ان سے کوئی باز پرس نہیں کروں گا. اس سے بڑھ کے وہ اسلام کے اولین جو اپنے آپ کو شہید ہونے کے لیے پیش کر رہے ہیں, آگے مقدر ہے شہید ہوئے یا غازی بن کے آئے, لیکن صرف شرکت کی وجہ سے رب کائنات نے اتنے اجر عطا کیے. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سراقہ, آپ کی جو کیفیت ہم دیکھتے ہیں جب یہ ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے ہیں مدینہ منورہ میں, یہ وہاں سے تھے مقامی. ایک اور شخصیت تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھائی بنا دیا, اور وہ کون تھے؟ صائب بن عثمان بن مزعون. انہوں نے حبشہ ہجرت کی اور وہاں سے پھر جب ادھر ہجرت کی, اور کمال دیکھیے میرے آقا کی عطاؤں کا کہ یہ حضرت سیدنا سراقہ بن حضرت حارثہ بن سراقہ کا جو بھائی بنایا گیا ہے, کمال اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ شہید ہوئے ہیں تو تیر لگنے سے ہوئے ہیں, اور صائب جو ہیں یہ حضور کے وصال با کمال کے بعد جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں تو یہ بھی تیر لگنے سے شہید ہوئے. یعنی جن کو بھائی بنایا ہے ان کی شہادتیں بھی ایک جیسی. یہ عنایتیں ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کی ان کے اوپر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ جو سرکار کے ابھی قبلہ ذکر کر رہے تھے, اس کی انتہا یہ ہے جو رب کائنات نے فرما دی یتقرب الی عبدی بالنوافل, حدیث قدسی میں کہ بندہ قرب حاصل کر لیتا ہے. تو یہ رات کا قرب تھا نوافل کی صورت میں, اور دن میں روزہ رکھ کے جو حضور علیہ السلام فرماتے کہ روزہ دار اگر روزے کی حالت میں چلا جاتا ہے تو قیامت کو رحمت باری تعالیٰ خود اس کو روزہ افطار کرواتی ہے. ان دونوں چیزوں پہ قیام اور صیام, ان پہ عمل کرتے ہوئے ان کا درجہ یہ بن گیا تھا کہ کھڑے زمین پہ ہوتے تھے اور نگاہیں عرش اولا پہ جاتی تھی. اور پھر دیکھیے کہ حسن جب تیرا سامنے آ جائے تو میں سونا بھی چھوڑ دوں, میں چاندی بھی چھوڑ دوں, دنیا بھی چھوڑ دوں, عقبہ بھی چھوڑ دوں. یہ کہتے ہیں کہ میں عرش اولا کی طرف دیکھ رہا ہوں, جنتی جنت میں جا رہے ہیں, جہنم والے جہنم میں جا رہے ہیں, میری ادھر بھی توجہ نہیں ادھر بھی توجہ نہیں, مشاہدہ حق کی طرف ہی جانا چاہتا ہوں. جو مجھے پوچھے جانا ہے کدھر, تو دنیا چھوڑ کے کہوں صرف در تیرا چاہیے. یہ انہوں نے وہ درجہ حاصل کر لیا جس کو فنا فی اللہ کا درجہ کہا جاتا ہے. اور سرکار علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے شہادت دی جائے. اسی لیے میں عرض کرنے لگا ہوں, اسی لیے حضور سے پھر کہتے ہیں حضور میں نے وہ چیز تو دیکھ لی ہے, اب عملی طور پر بھی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. پروفیسر صاحب اب ذرا یہ بتائیے, سیدنا حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماموں جو تھے ان کی قسم کا ایک واقعہ تھا, وہ ذرا بتائیے کیا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ بنیادی طور پہ کیا تھی, ذرا تفاصیل بتائیں. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات ہیں, اور سیدنا حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ ربیہ اور ان کے ماموں انس بن, یہ جو تین کردار ہیں
قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو ایسی خوش عقیدگی عطا کریں گے، اہل سنت و جماعت اس پر فخر کرتے رہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا بشارت کی، کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے دعا کی اور آپ کی دعا کا اثر ہوا اور وہ جا کر ایک حوض پر ابھی پانی پی رہے تھے، انہیں تیر آ کر لگا، شہید ہو گئے۔ اب چونکہ وہ والدہ کا بڑا لاڈلے تھے، پیار کرتے تھے، اور والدہ کو بھی ان سے بے حد پیار تھا، والدہ بے چین ہو گئیں کہ میرا بیٹا میدان جہاد میں لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوا، پانی پی رہا تھا اور تیر لگا۔ تو اب وہ بے چین ہو کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عقیدہ لے کر آتی ہے، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میرا بیٹا شہید ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی، ورنہ تو میں جو ان کی جدائی میں مجھ پر کیفیت گزرے گی میں اس کا کس سے اظہار کروں؟ اب حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ بھائی جنت تو ایک غیب ہے، نہیں، فرمایا کہ اے سراقہ کی ماں، تیرا بیٹا جنت میں نہیں، جنات میں جو سب سے بہتر جنت فردوس ہے، اللہ نے اس کو وہاں مقام دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر وہ بڑی خوش ہوگی۔ اب اسی اثناء میں جو ایک اور موقع آتا ہے جس میں اسلام کے حسن قصاص کی بھی بات آتی ہے، کہ حضرت حارثہ کی والدہ، ایک تو بیٹا شہید ہو گیا، شوہر پہلے وفات پا چکے تھے، محلے میں کسی جگہ ایسی کوئی گفتگو ہوئی کہ ان کے طرف سے کوئی جواب دیتے ہوئے مقابلے میں آنے والی عورت کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب وہ اپنی یہ شکایت لے کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ کی والدہ سے یہ فعل ہوا ہے، اب ہم کیا کریں؟ آپ نے بلوا لیا اور فرمایا کہ قصاص ہوگا۔ اب لفظ قصاص سننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم القصاص، ایمان والو تم پر ہم نے قصاص لازم قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کاش امت مسلمہ اس جملے کو سمجھ سکے کہ ہماری زندگی کے سارے سامان قصاص میں ہیں، معاشرت کا سارا حسن قصاص کے اندر ہے۔ تو بلایا گیا۔ اب اسی اثناء میں سیدنا حضرت سراقہ کے حارثہ بن سراقہ کے ماموں انس بن نضر بھی آ گئے۔ اللہ، جب حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ قصاص ہوگا، تو اب انس بن نضر ایک کردار امت کو دیتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ سنت رسول پر چل کر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو اس کا صلہ اللہ اسے کیا عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے جب سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصاص ہوگا، دانت توڑا جائے گا، تو گھبرائے نہیں، اب اتنا ہی زبان سے نکالا، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کا یہ قسم کھانا تھا، ادھر اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دل میں ایک بات ڈالی۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ انس ان کے ورثاء کو راضی کرو، یہ قصاص لینے کی بجائے اگر اس کا معاوضہ لے لیں، دیت لیں، ٹھیک، دیت لے لیں۔ بات چلی، اور وہ جو حضور علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اس کا قصاص ہوگا، اور انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی محبت، ان کی عقیدت آقا علیہ السلام کی خدمت میں اس انداز سے سامنے آئی کہ دانت نہیں ٹوٹا۔ اس پر آقا علیہ السلام نے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی معرفت امت کو ایک نعمت عطا فرمائی۔ اللہ، فرمایا کہ یقیناً اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں لو اقسم باللہ، اگر ان کی زبان سے اللہ کی قسم نکل جائے لا ابر، اللہ اس کو پورا کرتا ہے، وہ ادھوری نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بدولت امت کو
اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت عطا فرما دی کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا ہوا کلمے کا پورا ہونا قیامت تک آنے والی امت کے اولیاء اللہ صلحاء کو ایک درس دے گیا کہ نبی کی اطاعت میں اللہ سے وہ تعلق قائم کر لو، اللہ کی توجہ لے لو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس مرتبہ و مقام پر پہنچا دے گا کہ بات تمہارے منہ سے نکل رہی ہوگی، تمہارے منہ سے نکلتی ہوئی بات تقدیر کو موڑ کر رکھ دے گی۔ اللہ اکبر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سیدنا حضرت سراقہ بن نضر رضی اللہ عنہ کی صورت میں ایک تو حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ، حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ اصل میں حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ وہ اور ہیں، لیکن وہ بار بار چونکہ ریپیٹڈلی ان پہ گفتگو بہت ہوتی ہے نا، تو انہی کا نام لوگوں کے ذہنوں میں زیادہ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی معرفت حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دنیا کو بتا دیا کہ ادھر شہید ہوا، ادھر سبز پرندے کی صورت میں اس کو جنت مل گئی، اور پھر وہ جنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ایسے ہے کہ اب ماں اصرار کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ بلکہ یہاں پر تو میں ایک اور بات عرض کروں گا، پہلے ایمان فرمائیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، اللہ، اور اس پر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهْلِهَا، کہ آپ کی کنیت ابو القاسم اس لیے ہے کہ جنت جس کو ملنی ہے، جنت جس کے لیے تقسیم ہونی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت سراقہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں اس بات کی طرف توجہ دے رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو ہی نہیں بتا رہے بلکہ جب بھی کسی نے آپ سے جنت مانگی اس کو بھی دی، آپ نے نام لے کر بھی لوگوں کو بتایا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا صحابی حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ، ان کے ماموں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ حضرت ربیہ، یہ تمام کے تمام بدری بھی ہیں، السابقون الاول بھی ہیں۔ ان کا عمل امت کے لیے اگر حجت نہیں تو اور کس کا ہوگا؟ اچھا، یہ بڑی ایک اس پہ میرا خیال آگے جا کے بات ہونی چاہیے کہ جو السابقون الاولون کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پہ تو انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں، لیکن ذرا سردست وہ بھی بتائیے کہ مواخات مدینہ منورہ ہو رہی اور حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواخات حضرت صائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوتی ہے، ان کا ذرا تعارف اور مقام و مرتبہ ساتھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا مختصر جواب دے کے پھر مواخات کا فلسفہ میں تھوڑا سا بیان کروں گا۔ حضرت صائب بن عثمان بن مظعون، یہ مواخات کے اندر حضرت سراقہ بن حضرت حارثہ بن سراقہ کے بھائی بنائے گئے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص ایک سمجھ لیجیے اس وقت فیضان جو ہے اس پروگرام کے اوپر ہے کہ بار بار ان کا ذکر پاک آ رہا ہے۔ عظمت مصطفیٰ کا ایک پہلو یقیناً، وہ کیا بشارت ان کو دی تھی، سبحان اللہ۔ حارثہ بن سراقہ کے آپ کو بھائی بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے، کچھ لوگوں کو ازلی سعادتوں کا ایسا رنگ ملا ہوتا ہے۔ جی، یہ جو حضرت صاحب کے والد تھے عثمان بن مظعون، ان کو جو امتیازات ملے، پہلا تو امتیاز ان کا یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، تو انہوں نے جن لوگوں کو حضور کے پاس ایمان لانے کے لیے لے کے آئے ان میں حضرت عثمان بن مظعون بھی تھے۔ تو یہ جو خانوادہ ہے یہ اولین جو لوگ ایمان لانے والوں میں سے تھے، تقریباً 39 کے قریب کہتے ہیں، یہ آپ کا نمبر آتا ہے جب آپ ایمان لے آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کا پورا خانوادہ ایمان لے آیا۔ واہ، حضرت صاحب بھی وہاں ایمان لے آئے۔ ٹھیک، پھر اس کے بعد ہجرت کے اعتبار سے تو تفصیلات ملتی ہیں۔ ہجرت حبشہ کے دوسرے مرحلے میں حضرت صاحب بن مظعون ہجرت کر کے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کہ اس موقع پر ہجرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا جنید صاحب
ذرا اہمیش تو کریں کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر ایک ایسی اجنبی جگہ پر جانا جہاں حفاظت ملنے یا نہ ملنے کے دونوں امکانات موجود تھے، لیکن بہرحال آپ وہاں بھی گئے۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت مدینہ بھی فرمائی۔ پھر آپ کے والد صاحب کو جو امتیاز تھا حضرت صاحب، اس میں بھی حصے دار ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون یہ بنیادی طور پر جنت البقیع میں دفن ہونے والوں میں پہلے فرد ہیں۔ یعنی جنت البقیع کی زمین کو حضور کے جس نجم ہدایت کا پہلا حصہ ملا وہ حضرت عثمان بن مظعون، اور یہ مہاجرین میں تھے، یہ مہاجرین میں مہاجر پہلے صحابی تھے جن کو جنت البقیع۔ اس کے بعد حضرت صاحب چونکہ ان کے بیٹے ہیں تو حضرت صاحب کے ساتھ آپ کی مواخات کرانا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جن کی مواخات کرائی گئے نا، جیسے برکاتی سے ایک جملہ کراس کیا، ان کی نفسیات، ان کا مزاج، ان کی یہ چیزیں کافی حد تک ملتی جلتی تھی، بالکل ایسا ہے۔ اور جہاں حضرت حارثہ بن سراقہ کی انفرادیت ہے تو لگتا یہ کہ حضرت صاحب کے اندر بھی وہ بڑی انفرادیت موجود تھی، اور جیسے آپ نے سنا کہ آخر میں ان کو بھی اللہ نے درجہ شہادت نصیب فرمایا۔ اچھا کمال بات یہ دیکھیں، مطلب اب اسے ماڈرن سائنس آ کے آج اس بات پہ جو تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ جو انسان کی سائیکالوجی ہوتی ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کسی سے میلان ہونے یا نہ میلان ہونے سے۔ اور کمال یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے سائیکائٹرسٹ ہیں۔ اس وقت آپ نے محسوس کر لیا تھا کس کی سائیکالوجی کس کے ساتھ ملے گی، تو اسی اعتبار سے آپ نے مواخات کروائی۔ مواخات کریں۔ اب بنیادی طور پر مواخات فلسفہ کیا ہے؟ یہ مواخات ہنگامی حالات میں لوگوں کو محرومی سے بچانے کے لیے انصار مدینہ کا ایک ایک فرد لے کر اور مہاجرین کا ایک ایک فرد لے کر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی، تو یہ دنیا کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا اخوت مسلمہ، جی اخوت انسانی نہیں، اخوت انسانی کا مظاہرہ آپ نے فرمایا میثاق مدینہ میں، اخوت مسلمہ کا یہاں مظاہرہ ہو رہا ہے، جہاں ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو حضور بھائی بنا رہے ہیں۔ یہ بھائی صرف جسمانی طور پر نہیں ہے، یہ ایمانی طور پر، روحانی طور پر اور دینی طور پر ہے۔ اچھا پھر انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا قربانیاں دی اور مہاجرین نے انصار کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، تو آپ دیکھیں جائیداد میں بھی شریک کیا، مکانوں میں شریک کیا، حتیٰ کہ شراکت کے اور بھی کئی مظاہر ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن مہاجرین کی طرف سے یہ تھا کہ وہ زیادہ عرصہ بوجھ نہیں بنے، وہ کہتے تھے جناب جو ہمیں حصہ ملنا تھا وہ مل گیا ہے، لیکن ہمیں بازار کا رستہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، تاریخی جملہ۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے حضور کے حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی کا ذکر ہے، تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص شغف، ان کی خدمت گزاری، تو ذرا ان کے اوپر جو شفقتیں تھیں اس پہ ذرا بات کریں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا ہی حضور علیہ السلام سے کمال درجے کی محبت کی علامت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ان کو لے کر آئیں، یہ جب ایمان انہوں نے قبول کیا تو ان کے جو خاوند تھے وہ اس پہ مطمئن نہیں تھے، تو انہوں نے کہا حضور کو چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا جہان چھوڑ سکتی ہوں، حضور کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے علیحدگی اختیار کی، تو حضرت ابو طلحہ کے ساتھ انہوں نے نکاح ثانی کیا۔ اب اس کے بعد ایک موقع آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے قبیلہ بنی نجار کے ہی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیے گئے تو الفاظ کا چناؤ دیکھیے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کی والدہ محترمہ یہ پیش کرتے ہوئے کہتی ہیں حضور ھذا خویدمو کا، یہ آپ کا بچہ بچونگڑا سا خادم ہے، یہ چھوٹا سا خادم ہے، اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ کیسے پیار محبت سے حضور کی خدمت میں پیش کری، اور 10 سال کی عمر ہے، اور حضور کی شفقتیں دیکھیں۔ یہ عرض کیا حضور ان کو قبول بھی کریں اور دعا بھی عطا کریں۔ حضور علیہ السلام دعا عطا کرتے ہیں اللہم کثر مالہ و اولادہ و ادخلہ الجنہ، یا اللہ اس کو مال کی کثرت دے دے، اولاد کی کثرت دے دے اور جنت میں داخل کر دے۔ 10 سال کا بچہ اور دعائے مصطفیٰ ہے اولاد کی کثرت عطا کر دے۔ حضور کی زبان سے نکلا جملہ اب ہو نہیں سکتا جب تک ان کی شادی نہیں ہوگی، جب تک ان کی اولاد کی کثرت نہیں ہوگی، تب تک ان کو موت نہیں آ سکتی۔ اور اسی لیے آپ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں دعائیں اللہ نے میرے حق میں قبول کر لی۔
مال کی کثرت یہ ہے کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا، اور اولاد کی اللہ نے اتنی کثرت عطا کر دی کہ 110 کے قریب آپ کی اولادیں جو ہیں ہوئی ہیں، بیٹے بیٹیاں، آگے پوتے پوتیاں، آپ کی ہین حیات کے اندر 78 کے قریب تو بیٹے ہی بیٹے اللہ نے عطا کر دیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے یہ 2 دعائیں میرے حق میں قبول ہیں، اور تیسری کا بھی مجھے یقین ہے، ادخلہ الجنہ، وہ بھی مجھے نصیب ہو جائے گی۔ تو حضرت بلکہ آپ کا ہی یہ سوال تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو سرکار نے فرمایا 3 جگہ دیکھ لیں، تینوں میں سے کسی ایک جگہ ہوں۔ اسی طرح تو اب دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خدمت کا معاملہ، ہر خوشی غمی جو بھی دنیا پہ معاملات آتے ہیں، حضور کی شادی ہوئی حضرت سیدہ زینب کے ساتھ، تو حضرت ام سلیم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کھانا دے کر بھیجا، حضور کی خدمت میں پیش کرو، اور حضور علیہ السلام نے وہ جو آپ کی خدمت میں یہ برتن اٹھا کر لائے تھے، اس کے اوپر آپ نے کلام اللہ کی تلاوت کی، یعنی ختم شریف پڑھ دیا، اور پھر اس کے بعد 10 لوگوں کو حضور نے وہ تبرک تقسیم کروانا شروع کیا، 10 صحابہ کھاتے گئے، سب جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھا گئے۔ تو یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پھر وقت کے ساتھ یہ بصرہ کے گورنر بھی رہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس کے اندر، اور پھر ایک آپ کی انتہا دیکھیے، آپ کا ایک جملہ جو امام زاہبی نے بھی کوٹ کیا ہے، اور اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا البدایہ والنہایہ کے اندر، آپ جب حضور کا ذکر آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے اور کہتے تھے ما من لیلۃ الا وانا ارا فیہا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کوئی رات بھی ایسی نہیں گزرتی، ہر رات میں حضور کا دیدار کرتا ہوں، ہر رات میں حضور کی زیارت کرتا ہوں، اور جبکہ اس کے بعد پھر رونا شروع کر دیتے تھے۔ یہ ہے وہ فنا فی الرسول کا درجہ، قرب خداوندی تو تھا ہی، قرب مصطفیٰ بھی یہ ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، یہ ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات۔ 10 برس آپ خدمت میں رہے؟ جی 10 برس تک خدمت کی حضور علیہ السلام کی، یعنی حضور کی آمد سے لے کر آپ کے وصال باکمال تک ہر لمحہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال کی اس کے بعد عمر عطا فرمائی، تقریباً 103 برس ٹوٹل آپ کی عمر یا کم و بیش بنی ہے۔ تو اتنے وقت کے اندر آپ نے بے شمار لوگوں کو دین کے لیے بھی تیار کیا، یہ نہیں کہ صرف شرف لے کر بیٹھ جائیں مجھے کام کرنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث آپ سبکن لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، اور جب نماز پڑھتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی دیکھ کے کہا کرتی تھی کہ یہ دیکھو میں اس دور میں، اپنے دور میں وہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے حضور کے مشابہ نماز پڑھنے والا کسی کو نہیں پاتا۔ اور دیکھیے 10 برس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں کا یہ عالم، ان کی خدمت گزاریوں کے بدلے کہ آپ نے اف تک نہیں کیا کسی معاملے میں، یعنی یہ کبھی نہیں پوچھا کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کام کیوں کر لیا۔ یہ حضور کی دل لگی، یا ذل اذنین، وہ 2 کانوں والے، ان کے بھائی جو پریشان بیٹھے تھے، وہ بلبل کے بچے سے کھیلتے تھے تو وہ فوت ہو گیا، تو حضور اس کو پھر دل لگی فرما رہے ہیں، خوش طبعی فرما رہے ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ واہ واہ، یہ حضور کی کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اب ذرا ان کے ماموزات بھائی کی بات ہم کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ماموزات بھائی کی بات جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ اپنا بدر میں ان کے جو ماموں کا معاملہ تھا شہادت کا، بلکہ بدر میں ان کی عدم شرکت تھی، اور پھر احد میں جو ہے بڑی جواں مردی کے ساتھ آپ نے شہادت اختیار کی، اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ جی بتائیے پروفیسر صاحب۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے اپنے قاری کو ایک فیصلہ سنایا ہے۔ پروردگار عالمین کا ارشاد ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو انسان جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کو کامیابی اور بامراد ہو گیا۔ اب سیدنا حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کے ماموں سیدنا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ غزوہ بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو دعوت نہیں دی تھی، وہ کسی وجہ سے وہاں اس میں شرکت سے محروم رہے، لیکن واپسی پر جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن سراقہ کے مقام کو بیان کیا، بدری صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا،
تو وہ لوگ جو اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے ان کے دلوں میں بار بار یہ خیال مچلتا کہ ہم اس سے محروم کیوں رہے، کیونکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے شرکاء کے لیے اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت لازم کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب جہاں جنت کے لزوم کا سرٹیفکیٹ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مل رہا ہو اور اس میں جو محروم رہا ہو اس کے دل میں کتنی رنجیدگی ہوگی، کیسی مایوسی کا ایک عالم ہوگا، کس طرح وہ اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا کہ میں وہاں کیوں نہ پہنچا، میری وہاں کیوں نہ شرکت ہوئی۔ اب آپ نے یہ تہیہ کر لیا کہ آئندہ جو بھی ایسا موقع آئے گا میں آقا علیہ السلام کو بہادری کے وہ جوہر دکھاؤں گا کہ دنیا خوش ہو جائے گی۔ اللہ اب آپ چونکہ یہ دل میں تمنا لیے ہوئے تھے، ادھر مشرکین مکہ نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیاریاں کیں اور وہ 3 ہجری کو 3000 کا لشکر لے کر آ گئے، مقابلے میں 700 ہیں، ان میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اللہ۔ اب وہاں پر ایک معاملہ ایسا آیا کہ جب 50 تیر اندازوں نے اپنے طور پر وہ مقام خالی کیا اور اس کے بعد کامیابی کے بعد ایک پاسا پلٹا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے قریب سے گزرے، انہیں دور بیٹھے ہوئے دیکھا جبکہ گھمسان کا رن ہو رہا ہے، حضور علیہ السلام وہاں موجود ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خبر اڑی ہے کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، اللہ۔ اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ۔ اب ہم کیا کریں گے؟ آپ نے ان کو للکارتے ہوئے کہا کہ ان کے بعد ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ آؤ دیکھو کہ میں کس انداز سے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد سیدنا حضرت انس بن نضر حارثہ بن سراقہ کے ماموں اس انداز سے دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، کوئی پرواہ نہیں کی، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں، خنجر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، اور سیدنا حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں اس انداز میں شہادت حاصل کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کو 80 زخموں سے کچلا گیا۔ 80 زخم آئے تلواروں کے، نیزے کے اور تیروں کے، اور ان کی ذات کو ایسا مسلح کر دیا گیا اللہ اکبر کہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ان میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب شہداء کی اجساد اطہر کو ہمیشہ زندگی پانے والے ان پاک وجودوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا تو آپ کی ہمشیرہ نے اپنے بھائی کی انگلیوں کے پورے سے پہچان لیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ حارثہ بن سراقہ کے ماموں کو جب اللہ نے یہ شرف عطا کیا تو اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ آئی۔ اچھا وہ کیا؟ من المومنین رجال، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو دنیا کے سامنے سچا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک تو وہ حسرت ہی ان کو اتنے مقام پر لے گئی ٹھیک کہ میں وہاں کیوں نہ شریک ہوا، کیونکہ اسلام انسان کو ایسی نعمت عطا کرتا ہے کہ میں اور آپ جب کسی نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ کریم اس نیت پر، ارادے پر اجر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر جب وہ نصیب ہو جائے تو پھر اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو ان کی یہ تمنا تھی، اور پھر اس کے بعد انہیں معلوم تھا کہ جنت پانے کا یہ راستہ اتنا آسان ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دو، اور انہوں نے اس کے لیے پھر کوئی وہ اس بات کا نہیں دیکھا کہ مجھے کیا زخم آئیں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا۔ وہ جو رنجیدگی وہاں نہ جانے کی تھی اس کو اس انداز میں، پھر یہ کہ حضور علیہ السلام حارثہ کا مرتبہ و مقام بیان کر رہے تھے ان کی ماں پر کہ وہ جنت الفردوس میں گئے ہیں، تو ان کی بھی یہ تمنا تھی کہ میرا بھانجا جنت الفردوس میں تو میں بھی وہاں جاؤں۔ میں کیوں۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھانجے جو ہیں
وہ اپنا بدری شہید ہوئے، بدری شہید ہوئے، اور جو ہیں ماموں ہیں وہ احد میں شہید غزوہ احد میں ہوئے، اور دونوں مقامات کی اپنی اپنی فضیلتیں ہیں۔ اپنی اپنی فضیلتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی موقع پر تو یہ فرما دیا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں جو لوگ جانیں دے رہے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ فرمایا گیا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کے متعلق بتا دیا کہ ان کی پاک ارواح سبز پرندوں کی صورت میں جنت میں پہنچ چکی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دنیا نے عملی طور پر بھی دیکھا کہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک سے گزرتے ہوئے جو سلام کرتے تھے ان کو قبر سے جواب بھی آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس شہداء احد کے لیے قرآن کریم کے اندر یہ انعامات دیے، اور انہی کا پھر نتیجہ تھا کہ جب تک اسلام کی عظمت کے لیے غزوہ تبوک تک پیچھے رہ جانا، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب حضور علیہ السلام نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک پر پیچھے رہنے کا تو ان پر کیا غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا، وہ ذمہ داری بھی کتنی بھاری بھاری تھی، لیکن ان کی تمنا کیا تھی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کس مقام پر میری بہادری کے جوہر دنیا نے نہیں دیکھے اور آپ اس سے مجھے محروم کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو پھر اور اعزازات، کیا اس بات پہ تم راضی نہیں؟ تمہاری مثال جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن میرے بات کوئی نبی نہیں۔ لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ غزوہ احد کے شہداء نے جانیں دے کر قیامت تک آنے والے مسلمان کے دل میں شہادت کا ایک تڑپ، شہادت کا ایک جذبہ اس انداز سے سمویا ہے کہ آج بھی جو مسلم ہے اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ ایسے حالات ہوں دشمنان اسلام کے مقابلے میں ہم جائیں اور اپنی جانیں نچھاور کریں، کیونکہ غزوہ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہ شہید، جی جی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا جو حوصلہ تھا، جب ایک عورت آتی ہے اس کو راستے بتایا جاتا ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا، وہ کہنے لگی میں ان کا کب پوچھتی ہوں، مجھے میرے رسول کا بتا۔ تو جب وہاں پہنچتی ہے تو کہتی ہے یا رسول اللہ آپ موجود ہیں تو اس کے مقابلے اب کوئی فکر نہیں، اب سارے غم جو ہیں وہ کافور۔